بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر قسم ہے جفت کی، والوتر قسم ہے طاق کی، واللیل اذا یسر قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے۔ فجر سے مراد صبح، وہ کیسے؟ یعنی قیامت کا منظر ہے۔ جس طرح کہ قیامت کو لوگ اٹھیں گے، اسی طرح ہر روز لوگ سو کر جب اٹھتے ہیں تو گویا کہ وہ موت سے بیدار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے جو فوت ہوتے ہیں، سورہ زمر کی آیت ہے، جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ گویا مرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کی روحیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں اور کچھ کی وہاں ہی اوپر رہ جاتی ہیں، تو بندے پھر اٹھتے ہی نہیں۔ لہذا فجر کی قسم سے مراد یہ ہے جیسے صبح ہوتی ہے لوگ سو کر اٹھتے ہیں، گویا کہ مرے ہوئے اٹھتے ہیں، اسی طرح ہی وہ قیامت کو اٹھیں گے، اور قیامت بھی صبح صبح ہی آئے گی۔ جیسے وہ لوگ یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، سورج طلوع نہیں ہوا تو اچانک پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 سے کیا مراد ہے؟ مختلف اس میں موضوع ہیں، لیکن عام طور پر معروف ہے کہ وہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ اس میں مکہ مکرمہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں حج کے لیے، تو گویا کہ وہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے قیامت کو لوگ جمع ہوں گے ایسے حج کے دن جمع ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ مراد بھی ہے کہ کوئی مہینے کا جو پہلا درمیان والا اشرہ ہوتا ہے، درمیانی اشرہ، پہلا اشرہ جو ہوتا ہے یہ بڑھتا ہے چاند، آخری اشرے میں کم ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو درمیانی اشرہ ہے اس میں بڑے انقلاب آتے ہیں، عروج و زوال کا ہوتا ہے، اس میں چاند کے لیے بڑا عروج و زوال ہے، اور اسی طرح اس کے ذریعے سے پھر سمندروں میں طغیانی کا سسٹم اور موجیں بنتی ہیں، یہ بھی درمیانی اشرہ، اس سے ہم عام مراد لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر دنیا کی جتنی بھی گنتی ہوتی ہے، یا وہ جفت ہوتی ہے یا طاق ہوتی ہے، تو یہ گنتی کا اعتبار ہے، خواہ وہ آگے بڑھتی ہے خواہ وہ پیچھے کی طرف گھٹتی ہے، تو ہر گنتی طاق اور جفت کے اعتبار سے آتی ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اب گنی جائے گی یا وہ طاق ہوگی یا جفت ہوگی۔ جفت کی اور طاق کی قسم۔ واللیل قسم ہے رات کی، اذا یسر جب وہ چلتی ہے، جب اس میں لوگ چلتے ہیں، یا رات خود بخود آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات آگے بڑھتی رہتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو راہ ہے نا، اس کی آگے ایک یا تھی، یسری، اس یا کے لیے امام معرج کہتے ہیں میں نے امام اخفش سے پوچھا کہ یا کو کیوں حذف کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے علت یعنی حذف کرنے کی، تو انہوں نے کہا آپ میرے پاس 1 سال رہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ امام معرج امام اخفش سے اس ایک یا کی تعلیم کے بارے میں، یا کیوں گرائی گئی ہے اس بارے میں وہ 1 سال پڑھتے رہے۔ 1 سال کے بعد انہوں نے پھر بتایا کہ یہ راہ کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ آگے یا جو ہے وہ محذوف کر دی گئی ہے آیتوں کی ترتیب کی وجہ سے۔ حل فی ذالک، یقیناً اس میں قسم، ان کافی قسمیں ہیں، لذی حجر، عقل والوں کے لیے۔ حجر کا معنی عقل، اس کا معنی تھا روکنا، تو غلط کام سے روکتی ہے وہ عقل ہی ہوتی ہے، لہذا عقل والوں کے لیے کافی قسمیں ہیں۔ آگے اتنی قسمیں کھا کر اس کا جو جواب ہے وہ نہیں آ رہا، تو وہ خود بخود آئندہ کی باتوں سے واضح ہوتا ہے، جس میں وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقتوں اور قوتوں والا جو رب ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ تم کو تباہ کرنے پر بھی قادر، جس نے اس نے پہلی قوموں کو تباہ کر دیا۔ علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں کیسے کیا آپ کے رب نے بعاد، عاد کے ساتھ، ارم تھے وہ،
عاد ہی ارم تھے، یعنی جو عاد تھے وہ ارم کے بیلے کے لوگ تھے، ذات العماد، ستونوں والے، ستونوں والے مطلب بہت مضبوط بلڈنگوں والے، اس کا معنی ہے یہ طاقت والے، قوت والے۔ التی، وہ ایسے تھے، لم یخلق، نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا، ان کی مثل، فی البلاد، شہروں میں، پھر شہروں میں ان کی مثل پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ وثمود الذین، اور سمود کو جنہوں نے، الذین جنہوں نے، جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے چٹانوں کو تراشا، جاب کا معنی تراشا، الصخر، چٹانوں کو، چٹان کو، بالواد، وادیوں میں، وادیوں میں انہوں نے چٹانوں کو تراشا، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، میخوں کا معنی طاقت بھی ہوتا ہے، قوت والا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی جو وہ ظلم کرتے ہوئے لوگوں کے جسموں پر کیل اور میخیں ٹھوکتا تھا۔ الذین، جنہوں نے، طغوا، سرکشی مچا دی تھی، فی البلاد، شہروں میں، فاکثروا، زیادہ کر دیا، فیہا، انہوں نے اس میں، الفساد، فساد کو، فساد انہوں نے برپا کر دیا تھا، بہت ہی فساد کیا ہوا تھا، کفر کا، شرک کا اور ظلم و زیادتی کا۔ ہم اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں عام طور پر کہ فساد مچایا، بندے مار دیے، بندے قتل کر دیے، لیکن اس کا سب سے بڑا معنی فساد یہی ہے، انہوں نے کفر، شرک کا ارتکاب کیا تھا۔ فصب، تو برسایا، علیہم، ان پر، ربک، آپ کے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، البتہ وہ گھات میں ہے، رب ہمارا گھات میں ہے، جب اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کب ان کو پکڑنا ہے، کب ان کی مہلت اور مدت ختم ہوتی ہے، کب ان کو جو ہم نے ڈیل دی ہوئی ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو میں ان کو پکڑ لیتا ہوں۔ اب کیونکہ یہ لوگ قیامت کے منکر تھے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دنیا کی زندگی کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں ان کا ذہن یہ تھا کہ جو بندہ امیر ہے خوشحال ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور جو کمزور ہے اور غریب ہے، یتیم ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، تو انہوں نے یہ معیار بنایا ہوا تھا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، جو انسان، اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے، ہو اس کو، ربہ، اس کا رب، ہو کا معنی ہوتا ہے اس، فاکرمہ، تو اس کی عزت کرتا ہے یا اس کو عزت دیتا ہے، ونعمہ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اکرمن، میری بڑی عزت کی ہے، مجھے بہت عزت بخشی ہے۔ جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، پھر اس نے، اللہ نے اس کو عزت دی اور اسے نعمت دی، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ، بڑی وہ یعنی اکڑتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن باقاعدہ جو شکر کے طریقہ کار ہیں، عبادت وغیرہ وہ نہیں کرتا، بس زبان سے کہتا ہے بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے۔ وَأَمَّا، اور جب، یہ اما حرف تفسیر ہوتا ہے، اس کا معنی دو چیزوں کو الگ الگ کرنے کے لیے، اذا، جب، مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، فقدر علیہ رزقہ، تو تنگ کرتا ہے اس پر اس کا رزق، جب رزق تنگ ہوتا ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، نہ کھانے پینے کو دل کرتا ہے، یا ویسے بندہ غریب ہوتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کی ہے، مجھے ذلیل کر دیا ہے، پھر وہ سارا قصور اپنے رب کا نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اکثر معاف کرتا رہتا ہے۔ جیسے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین و آسمان میں فساد پھیل گیا انسانوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کتنی آیتیں آتی ہیں کہ جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ نہیں، تم تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیم کی تم عزت نہیں کرتے، یتیم واحد ہے، تم یتیم کی خود عزت نہیں کرتے، اور تم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے غریب رکھا، جب تم امیر تھے تب تم بڑی یعنی اکڑتے تھے، اور جب غریب ہو گئے، مشکل حالات آ گئے تو تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، یتیموں کی عزت نہیں دیتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم ابھارتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے پر، نہ
ना तो तुम खुद खिलाते हो और ना तुम किसी को तरगीब देते हो, किसी को बरांगेख्ता करते हो, किसी को उबारते ही नहीं हो यतीम को खाना खिलाने पर। यानी कि दो कसूर हो गए। तीसरा कसूर वताकुलून तुरास अक्लन लम्मा, और तुम खा जाते हो विरासत का माल अक्लन लम्मा, समेट समेट कर सारा खा जाते हो। अपनी बहनों का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा नहीं देते, बहनों को हिस्सा नहीं देते, माँ को नहीं देते, और जो बेचारे छोटे भाई हैं या वो बेचारे कमज़ोर हैं उनको नहीं देते हिस्सा। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा ये कसूर है, इसलिए मैं तुमको जलील करता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर गुर्बत आती है। वतुहिब्बूनल माल, और तुम मोहब्बत करते हो माल से, हुब्बन जम्मा, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत। तुहिब्बूनल माल हुब्बन, तो ये दोनों उसका मसदर आ गया, एक ही फ़ेल का मसदर आ गया, तो इसका माना होता है बहुत ही मोहब्बत करना। तो जम्मा का माना बहुत ज़्यादा। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं है। इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु, इसका माना यह है कि तुम इससे बच नहीं सकते कि तुम जुल्म भी करते रहो, ज़्यादती भी करते रहो, और तुम फिर कहो कि कोई बात नहीं, हम भी बख्शे हुए हैं, हम यहाँ भी अमीर हैं, हम आगे भी अमीर होंगे, हमें अल्लाह ताला ने यहाँ भी नेमतें दी हुई हैं, हम आगे भी जन्नती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कल्ला, हरगिज़ नहीं। इज़ा, जब दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, जब ज़मीन कूट कूट कर रेज़ा रेज़ा कर दी जाएगी। वजा रब्बुका, और आपका रब आएगा, वल मलक, और फरिश्ते आएंगे, सफ़न सफ़ा, सफ़ बांध कर, सफ़ दर सफ़ आएंगे, सफ़ दर सफ़ लगातार। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आने से मुराद अल्लाह ताला आएगा, तो अल्लाह ताला कैसे आएगा, तो ऐसी बातें हैं। इसका सही ये इसका माना है कि जब दूसरी दफ़ा लोग चटकीले मैदान में जमा होंगे उस वक़्त की बात है। तो जैसे अल्लाह ताला की शान के लायक है और रब आएगा जिस तरह उसकी शान के लायक होगा। तो इसी तरह सूरह ज़ुमर में आयत है वशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और पूरी ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, और अमाल में पेश किए जाएंगे, अम्बिया को और गवाहों को भी लाया जाएगा, और लोगों के दरमियान फ़ैसला किया जाएगा, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला आएगा। अब लोग इसका मतलब समझते हैं कि नहीं, रब कैसे आएगा, बल्कि कहते हैं इसका इस्तेमाल है कि रब का हुक्म आएगा। किसी ने कहा रब का रोब होगा, किसी ने कहा जैसे बादशाहों के तरीका होता है ना आने का, तो पहले रोब और दबदबा होता है, इस तरह बस रोब और दबदबा होगा, एक बड़ा एक दहशतनाक मंजर होगा, अल्लाह ताला नहीं आएगा। तो इसका माना कुछ लोग इस तरह करते हैं, और इनका माना कहते हैं लो अगर जी अल्लाह ताला यहाँ आ गया तो फिर अर्श पर कौन रहेगा, तो वो आने से मुराद ऐसा लेते हैं। लेकिन उन्होंने मफ़हूम समझने में गलती की है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा हम इंसान हैं, एक जगह में दूसरी जगह पर चले जाएं तो पहली जगह पर हम नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला की शान तो बहुत अजीम है। वो अल्लाह ताला यहाँ पर होते हुए भी अर्श पर भी होता है। मसलन जब आएगा तो रब आएगा, बस उसकी शान के लायक है। अब तो दुनिया में भी इस तरह इजाबात हो रहे हैं, जैसे बिजली होती है, बिजली अब वहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ भी होती है, और जहाँ जगह पर पहुँचाई जाती है वहाँ भी होती है। इस तरह बिजली एक रिमोट में भी होती है, और आगे जो हमारा कोई चल रहा है कोई टीवी वगैरह उसमें भी होती है। तो उसके रिमोट के बावजूद भी उधर भी होती है और वहाँ असर भी करती है। तो लिहाजा ये ऐसा कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला की हाँ हर चीज़ मुमकिन है, अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। लिहाजा हमारा ईमान क्या है, जैसे उसकी शान के लायक है वैसे आएगा। अगर दुनिया में एक इंसान एक बिजली को हर जगह पर पहुंचा कर असली जगह से में भी उसको असली जगह में रोक कर आगे उसको पहुंचा सकता है, तो अल्लाह ताला की ये शान के लायक नहीं है कि वो जैसे चाहे कर सकता है। वजी यौमइज़िन बि जहन्नम, और उस दिन लाई जाएगी जहन्नम, जहन्नम भी लाई जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया युता बि जहन्नम यौमइज़िन लहा सबऊना अल्फ ज़िमामिन मा कुल्लि ज़िमामिन सबऊना अल्फ मलिकन यजुर्रूनहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नम लाई जाएगी, उस दिन उसकी 70,000 लगामें होंगी, और हर एक लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे, वो उसको खींच कर लाएंगे। देखो कितनी अजीम, वो कितनी बड़ी जहन्नम होगी जिसकी 70,000 लगामें हैं, और हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते उसको खींच कर घसीट कर उसको लेकर आ रहे होंगे, और वो जोश मार रही होगी। ये भी मुख्तलिफ जगह पर आयतें आती हैं।
यौमइज़िन उस दिन यतज़क्करुल इंसान, इंसान याद करेगा, वन्ना लहु ज़िक्रा, और कैसे होगी उसकी नसीहत। अब उसको नसीहत का क्या फ़ायदा, अब वो नसीहत हासिल करेगा लेकिन अब नसीहत काम नहीं आएगी। यकूलु, वो कहेगा या लैतनी, हाय काश, कद्दमतु, मैं आगे भेजता अपनी इस ज़िंदगी के लिए, अपनी मैं इस ज़िंदगी के लिए काश कुछ आगे भेजता। फ़यौमइज़िन, उस दिन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, नहीं अज़ाब दिया होगा उस जैसा अज़ाब किसी एक ने। उस जैसा अज़ाब और कोई नहीं करेगा जिस तरह वो अज़ाब देगा। वला यूसिकु वसाक़हु अहद, और ना उसके बांधने जैसा कोई बांधेगा, जैसा उसने बांधा ऐसा कोई नहीं बांधेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन जान, इरजिई इला रब्बिकी, अपने रब की तरफ लौट जा, राज़ियतम मरज़िया, तू राज़ी है, मरज़िया पसंद की हुई है। फदखुली, दाखिल हो जा, फ़ी इबादी, मेरे बंदों में, वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल करे जिन